شہر قائد سے آلودگی کے بادل چھٹنے لگے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی 10ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 180 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ کراچی والوں کے لیے بری خبر، گیس بحران مزید سنگین ہو گیا۔ اب گھر گیس ہر وقت نہیں، صرف کھانے پکانے کے اوقات میں ملے گی۔ صبح 6 سے 9، شام 6 سے 9 بجے تک گیس ملے گی۔ دوپہر 12 سے 2 بجے تک گھریلو صارفین کو گیس دی جائے گی۔ سوئی صدر نے گھریلو صارفین کے لیے شیڈول جاری کر دیا۔ سی این جی کے بعد کیپٹیو پاور پلانٹس کو بھی گیس کی ترسیل بند۔ دونوں سیکٹرز کو ہفتہ وار گیس معطلی معمول بن گئی۔ گیس بندش اور کم پریشر نے صنعتی صارفین کی مشکلات بڑھا دیں۔ متبادل ذرائع مہنگے ہونے سے پیداواری لاگت بھی بڑھ گئی۔ صنعتوں کی پیداوار میں کمی سے صنعتوں کی بندش، بے روزگاری بڑھنے کا خدشہ۔ موسم بدل گیا کہ الیکٹرک کے تیور نہ بدلے۔ سردی کے موسم میں بھی کئی گھنٹے بجلی کی بندش معمول۔ کماڑی میں 12 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ بجلی کی آنکھ مچولی سے علاقہ مکینوں کو پانی کی قلت کا بھی سامنا۔ جیکسن مارکیٹ میں کاروبار کے دوران بجلی بند ہونے سے دکاندار پریشان۔ تاجر برادری کا کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہونے کا شکوہ۔ اندھیروں کے راج میں روشنی کی ہلکی سی کرن۔ 1320 میگا واٹ کے تھرکول پلانٹ سے آزمائشی پیداوار کا آغاز۔ بجلی جلد نیشنل گرڈ میں شامل کیے جانے کی توقع۔ پلانٹ شنگھائی الیکٹرک کے تعاون سے شروع کیا گیا۔ عنقریب تھرکول بلاک 1 سے بھی بجلی کی پیداوار شروع ہونے کا امکان۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ نے امید دلا دی۔ کہا کہ پیپلز پارٹی کا نصب العین تھر بدلے کا پاکستان۔ کراچی میں 500 نشستوں پر مشتمل نیا کونسل ہال تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ ایڈمنسٹریٹر سیف الرحمان نے دلکش ڈیزائن تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا کہ کونسل ہال کی عمارت یورپین طرز کی ہوگی۔ اگلے مالی سال میں ہال کی تعمیر کے لیے بجٹ بھی مختص کیا جائے گا۔ ہال میں 450 گاڑیاں پارک کرنے کی گنجائش رکھی جائے گی۔ عمارت میں میئر، ڈپٹی میئر اور میونسپل کمشنر کے دفاتر بھی قائم کیے جائیں گے۔ مہمانوں کی گیلری، میڈیا گیلری، کیفیٹیریا اور دیگر سہولتیں بھی ہوں گی۔ روشنیوں کا شہر، بڑھتی آلودگی کے باعث بیماریوں کا گڑھ بننے لگا۔ آلودہ ہوا پھیپھڑوں میں انفیکشن کا باعث بننے لگی۔ بچوں میں نزلہ، زکام، گلے کی سوزش کے کیسز میں اضافہ۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جناح اسپتال میں کانوں کے پس کا شکار بچے زیادہ آ رہے ہیں۔ وائرل بیماری میں اینٹی بائیوٹک کا بھیجا استعمال نقصان دہ قرار۔ بڑھتی مہنگائی، غریب کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ چکی کا آٹا 5 روپے مزید مہنگا ہو کر 125 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 50 روپے مہنگا ہو کر 1250 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم 6 روپے بڑھ کر 98 روپے کلو ہو گئی۔ بلدیہ بستی کے 360 ریٹائرڈ ملازمین میں واجبات ادائیگی کے چیکس تقسیم۔ سابق وفاقی وزیر اور رہنما پیپلز پارٹی ڈاکٹر عاصم تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اپنے خطاب میں کہا کہ میرا دل ضلع بستی کے لیے دھڑکتا ہے۔ آپ نے ضلع کو کھنڈر بنایا، پہلے معاف کیا، اب معاف نہیں کریں گے۔ ہم اقتدار میں آئے تو خوشحالی لائیں گے، ملازمین کو ان کا حق ملے گا۔ ڈی سی سینٹرل طاہا سلیم نے ملازمین کو اسی مہینے ہیلتھ کارڈ دینے کی خوشخبری سنا دی۔ میونسپل کمشنر فہیم خان کی زیر صدارت اجلاس، سندھ آؤٹ ڈور ایسوسی ایشن کے وفد کی شرکت۔ ڈی ایم سی ایسٹ کی نئی ایڈورٹائزنگ سائٹس پر پابندی پر تعاون کی یقین دہانی۔ فہیم خان کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزر کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہے، لیگل فریم ورک میں لانا چاہتے ہیں۔ سندھ سرکار نے میونسپل کمشنر کراچی محمد افضل زیدی کو عہدے سے ہٹا دیا۔ سید شجاعت حسین میونسپل کمشنر تعینات۔ شجاعت حسین بطور ممبر فائنانس کے لیے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا جامعہ بنوریا کا دورہ، چیئرمین مولانا فرحان نعیم سے ملاقات۔ مراد علی شاہ کی آمد پر جامعہ کے انتظامیہ اور طلباء نے بھرپور استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ سائٹ ایریا میں پیپلز پارٹی رہنما لال بھٹو کے گھر بھی گئے، ان سے اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ وفاقی وزیر قادر پٹیل، لیاقت آسکانی، فیاض بٹ اور دیگر بھی موجود تھے۔
گورنر سندھ کی سینئر صحافی عاجز جمالی کی رہائش کا آمد. کامران خان ٹیسوری نے عاجز جمالی سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی. مرحومہ کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. کہا کہ والدہ کے انتقال سے بڑا صدمہ کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سوگواران کو صبر جمیل عطا کرے. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ بنا بے سہاروں کا سہارا. خصوصی تقریب میں ویل چیئر، مصنوعی ہاتھ، پاؤں اور دیگر اشیاء تقسیم. چیئرمین سیلانی ویلفیئر کی معذور افراد کو کاروبار میں مدد کی بھی یقین دہانی. گورنر سندھ کی سیلانی ویلفیئر کی تقریب میں شرکت. کامران ٹیسوری نے مولانا بشیر فاروقی کو خراج تحسین پیش کیا. کہا جو کام ریاست کو کرنا چاہیے اللہ نے وہ توفیق مولانا بشیر فاروقی کو دی. پاکستان کے بگاڑ میں ہم سب کی غلطی ہے، ہم اچھے انسان نہیں بن سکے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا الیکٹرانک میڈیا کے بیورو چیفز کے اعزاز میں استقبالیہ. شہر قائد میں تعمیر و ترقی کے اقدامات اور صحت و صفائی کی صورتحال پر بات چیت. کہا کہ کراچی ہم سب کا ہے، اس کی بہتری کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کی بھی استقبالیہ میں شرکت. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا دورہ کراچی. کمبوڈیا میں پاکستان کے سفیر سردار بابر تھہیم کی رہائش کا آمد. بابر تھہیم کے والد سردار غلام سرور تھہیم کے انتقال پر تعزیت، دعائے مغفرت کی. ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی، سینیٹر کہدہ بابر بھی ہمراہ تھے. ایکسپو سینٹر میں عالمی کتب میلہ، 300 سے زائد سٹالز، مختلف سکولز کے طالب علموں کی شرکت. سینئر سیاستدان فاروق ستار کی بھی کتاب میلے میں آمد. آرگنائزرز کو مبارکباد دی. کہا کہ کتب میلہ کراچی کی شناخت بن چکا. لوگوں کو دلچسپی کتابوں سے محبت کا ثبوت ہے. خود کتاب لکھنے کا عندیہ بھی دیا. ایکسپو سینٹر میں فرنیچر کی نمائش. فرنیچر، سجاوٹی اشیاء اور دیگر مصنوعات پیش. ہینڈ میڈ ٹیبل رنرز، جائے نماز، قرآن پاک کے کور اور کوشن سے توجہ کا مرکز. نمائش میں پاکستان کے 70 ٹاپ فرنیچر برانڈز کی شرکت. صدر کاٹی فراز الرحمان نے بھی مختلف سٹالز کا دورہ کیا. فراز الرحمان کا پیداوار بڑھانے کی ضرورت پر زور. کہا کہ فرنیچر انڈسٹری پاکستان میں پھل پھول سکتی ہے. شہر قائد میں کرسمس کی تیاریاں جاری. مسیحی برادری گھر گرجا گھروں کو سجانے کے لیے پرجوش. موری بازار میں سجاوٹی سامان کی خریداری عروج پر. کرسمس ٹری، سانتا کلوز، تارے اور کرسمس بیلز کی مانگ بڑھ گئی.